اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں باب الجماعت یعنی باجماعت نماز اور اس کے مسائل۔ آج ہم دیکھیں گے کہ معذور شخص جو ہے وہ جس بھی لحاظ سے ہو، جس میں کوئی عذر پایا جاتا ہو، جس میں کوئی ڈیفیشنسی ہو، اس کی نماز کے بارے میں کہ آیا وہ نماز جب پڑھتا ہے امامت کرانے کے لیے وہ کس طریقے سے اہل ہے یا پڑھا سکتا ہے یا کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یصلی، اور نہ نماز پڑھے طاہر پاکیزہ انسان، خلفہ پیچھے، من جو بھی ہی جس کے ساتھ ہو یا وہ اس کو تکلیف اس میں ہو، سلسل بولی مسلسل پیشاب آنے کی، وہ شخص جس کو مسلسل پیشاب آنے کی تکلیف ہو، اس کے پیچھے ایک پاکیزہ انسان جو کہ پاک حالت میں ہے، کیونکہ جس کو مسلسل وہ قطرے یا پیشاب کا ہوتا ہے وہ پورے ایک نماز کے لیے بھی باوضو یا اس طریقے سے نہیں رہ سکتا، لیکن وہ نماز پڑھنے کی اس کو اختیار اس طرح سے کہ ایک وضو کے ساتھ وہ ایک نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن امامت کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے پیچھے ایک پاکیزہ طہارت رکھنے والا شخص جو وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ ولا طاہرۃ، اور ناپاکیزہ عورت، خلف المستحاضۃ، اس عورت کے پیچھے جو حیض والی ہو، ولا قاری، اور نہ قرات جاننے والا، خلف الامی، اس کے پیچھے نماز پڑھے گا جو کہ امی ہو۔ امی کون؟ ان پڑھ جو نہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو۔ والمقتصی، اور نہ ہی لباس جو اس کے پاس ہو، خلف العریانی، اس کے پیچھے نماز پڑھے گا عریانی جو کہ ننگے بدن ہو۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہیں، ان یؤما، امامت کرائے، متیمم، تیمم کرنے والا، متوضئین، ان لوگوں کو جو کہ وضو کرنے والے ہیں، والماسح، اور مسح کرنے والا، علی الخفین، موزوں کے اوپر جو مسح کر رہا ہے، غاسلین، دھونے والوں کو۔ وَيُصَلِّ، اور نماز پڑھے، قائم، کھڑا ہونے والا، خلف القاعدی، اس کے پیچھے جو کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ولا یصلی، اور نہ ہی نماز پڑھے، الذی، وہ شخص، یرکع، جو رکوع کرتا ہے، ویسجد، اور سجدہ کرتا ہے، وہ شخص جس کو رکوع اور سجدے کی استطاعت ہو وہ نماز نہیں پڑھے گا، خلف اس کے پیچھے، مؤمی، جو کہ اشارتاً نماز پڑھ رہا ہے، جو کہ اشارہ کرنے والا ہے، جس کو رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لے۔ ولا یصلی، اور نہ نماز پڑھے گا، المفترض، فرض نماز پڑھنے والا، خلف متنفل، اس کے پیچھے جو کہ نفل نماز پڑھنے والا ہے۔ ولا من یصلی، اور نہ ہی وہ شخص یصلی نماز پڑھتا ہے، فرضاً فرض نماز، خلفہ، اس کے پیچھے، من یصلی، جو پڑھتا ہے فرضاً نماز، یعنی ایک فرض نماز، فرض کرو وہ ظہر کی ہے یا کوئی اور، تو دوسرا شخص جو ہے وہ ظہر کی پڑھ رہا ہے، تو وہ جب ان کی نماز ایک نہیں ہوگی تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرضاً آخرہ، کسی دوسری فرض نماز کو پڑھنے والے نماز کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھے گا۔ ویصلی، اور نماز پڑھ لے، متنفل، نفل پڑھنے والا، خلفہ، پیچھے، مفترض، فرض نماز پڑھنے والے کے، اور نفل نماز پڑھنے والا فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وما نقتدا، اور جو کوئی اقتدا کرے، بے امامن، امام کی، جو امام کی اقتدا کرے، اس کی پیروی کرے، ثم پھر، علما، اس کو علم ہو، اس کو پتہ چلے، انہو، کہ یقیناً وہ، علی غیر، بغیر اس کے تھا، طہارت، پاکیزگی کے، کہ وہ پاک حالت میں نہیں تھا، طہارت نہیں تھی اس کی، عادت صلاۃ، تو وہ نماز کو لوٹائے۔ اور جس نے کسی ایسے نماز کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی اور اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ناپاک تھا، تو وہ نماز دوبارہ ادا کرے گا، یعنی اپنی نماز کو دہرائے گا۔ بعض انسان معذوری میں اس قدر مطلب ان کی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی بھی نماز کے لیے آگے کرنا جائز نہیں ہے۔ امام جو ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں ان کا ضامن ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، الامام ضامن، کہ امام جو ہے وہ ضامن ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، انما جعل الامام لیتم بہ، بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس لیے معذوری کی وجہ سے ان کی اتباع جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی، کیونکہ کسی کے ذہن میں بھی کوئی چیز آ جائے تو وہ اس کی اتباع یا اس کا مقام یا رتبہ جو ہے وہ نہیں رہ جاتا۔ اب اس میں کون کون سے عذر ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے کہ جس شخص کو مسلسل پیشاب ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنی طہارت یا پاکیزگی کو قائم نہیں رکھ سکتا، اور اس عذر کی وجہ سے اس کو نماز کی اجازت تو دی گئی، لیکن وہ شخص جو پاکیزہ ہو اس کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھے گا، یعنی طہارت رکھنے والا اس بیماری کے عذر کے ساتھ جو شخص امامت کرائے گا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح سے وہ عورت جو کہ پاکیزگی کی حالت میں نہیں، اس کے پیچھے ایک پاکیزہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ ہی ایک وہ شخص جو کہ قرات جانتا ہو اس کے پیچھے وہ شخص جو کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جس کو
جو امی ہو، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، وہ شخص جس کے پاس لباس نہ ہو یعنی ننگے بدن ہو، اس کے پیچھے جس کے پاس لباس ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ پھر اسی طرح سے وہ شخص جس کو رکوع اور سجدے کی استطاعت ہے وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا جس شخص کو یہ استطاعت نہیں ہے اور وہ رکوع اور سجدہ اشارے سے کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ شخص جو کسی وجہ سے، یعنی یہ تو ہے کہ وہ معذور جس کا شریعت میں مقام ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہ شخص یعنی جس نے تیمم کیا اس کے پیچھے وضو والے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک وقتی مجبوری ہے، یہ اس کا ہمیشہ کے لیے ایسا عذر نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص جس نے اپنے موضوع کے اوپر مسح کیا اور وہ شخص جس نے پاؤں دھوئے اپنے وضو کیا وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک تھوڑے وقت کے لیے یہ عذر پایا جاتا ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے کھڑے ہونے میں، کیونکہ حدیث میں اس کا جواز جو ہے وہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نماز کے مطابق لوگوں کو پڑھاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے قائم لوگوں کی نماز ہو سکتی ہے۔ اب تیسری چیز اس میں یہ کہ کس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، ان میں دو طرح کے مسائل ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایک ہی نماز میں مشترک ہونا، یعنی نماز باجماعت کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں۔ کہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص کی اور نماز ہے دوسرے کی اور، تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص امام جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی جو ہے وہ ظہر کے فرض ادا کر رہا ہے، تو یا امام کوئی اور قضا نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے اپنی نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ امام جو ہے اس کی اتباع مقتدی پر لازم ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ افضل نماز ادا کر رہا ہو، اور یعنی فرض نماز ہے، اس لیے نفل نماز ادا کرنے والے اس کے پیچھے فرض نماز نہیں ہو سکتی، جبکہ فرض نماز اگر وہ پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے نفل نماز جو ہے وہ ہو جاتی، کیونکہ فرض نماز زیادہ افضل ہے نفل نماز سے۔ پھر یہ بھی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ وضو کی حالت میں نہیں ہے، اس نے اپنی طہارت اس کو ضرورت تھی لیکن اس نے نماز پڑھا دی، تو اس شخص کے پیچھے نماز تو اس نے پڑھ لی، لیکن بعد میں اگر اس کو معلوم ہوا تو پھر کیا کہا جائے گا کہ وہ اپنی نماز کو لوٹائے گا۔ اور اس کا دو طرح سے ہے کہ اگر یا تو امام خود یہ اعتراف کر لے کہ میں بے وضو تھا، یا یہ کہ اس کے خلاف کوئی ایسی مضبوط شہادت مل جائے، تو نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی ہوتی کہ جو شخص ناپاکی کی حالت نماز پڑھا دے اور خود بھی اور دوسرے لوگ بھی اس نماز کو دہرائیں گے، کیونکہ وہ حدیث جس میں ہے کہ امام جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے، اور امام کے لیے مقتدی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ امام کی اتباع کرے، تو اس لیے پھر اگر یہ شرائط جو ہے وہ نماز کی اس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پاکیزگی میں نہیں تھا، تو امام کی مقتدی نے جو اتباع کی اور وہ پھر اس کی اتباع دونوں کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں دہرائیں، لیکن اگر امام جو ہے اس نے خود نہیں بتایا، ان کو بعد میں پتہ چلا، تو وہ اپنی نماز کو دہرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر جو ہے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا باب جو ہے پھر شروع کریں گے، باب المکروہات المفسدات الصلاۃ۔ اللہ حافظ۔